السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، ان دنوں ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پھر سوشل میڈیا ہو، ہر جگہ پہ یہی چیز ہمیں ڈسکس ہوتی نظر آتی ہے کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو 2018 میں پاس ہو چکا ہے، اس کے حوالے سے اس کے کیا خد و خال ہیں۔ اس چیز سے قطع نظر ہم اس چیز کو مختلف اقساط میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس ٹرانسجینڈر لفظ کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے۔ یہ دو الفاظ ہیں، ایک ٹرانس، دوسرا جینڈر۔ ٹرانس کا مطلب ہوتا ہے، جیسے ہم ٹرانسپورٹ کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں، ٹرانس کا مطلب منتقل کرنا، جینڈر کا مطلب جنس، جیسے مرد ایک جنس ہے، عورت ایک جنس ہے، تو جنس کو منتقل کرنا، یعنی جن کو جو اپنی جنس منتقل کر لیتے ہیں، جو بائیولوجیکلی مرد ہیں، میل ہیں، لیکن وہ آپریشن کروا کے یا پھر کسی اور طریقے سے اپنی جو ہے وہ جنس کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح خواتین ہیں تو وہ اپنی جنس تبدیل کر لیتی ہیں، ان کے لیے یہ لفظ ٹرانسجینڈر بولا جاتا ہے۔ تو جو 2018 میں قانون پاس ہوا وہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ ان لوگوں کے لیے تھا کہ جو پیدائشی طور پہ اس کیفیت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں، جنہیں ہم اردو زبان میں خواجہ سرا کہتے ہیں، اور انگلش میں ان لوگوں کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے انٹرسیکس، یعنی کہ جن کی جنس متعین نہیں ہوتی۔ اب اس حوالے سے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہم قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الذاریات میں ارشاد فرمایا، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے کائنات میں جو چیز بھی پیدا کی اس کا جوڑا جوڑا پیدا کیا، یعنی اس کی دو جنسیں پیدا کی ہیں، ایک نر اور مادہ، یعنی میل اور فیمیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ دیگر بھی جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں بھی یہ دو جنسیں ہیں کہ یا وہ نر ہوگا یا مادہ ہوگی۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز میں ایک چیز کو تخلیق کر دیا، جس جنس میں، اب وہ اس کے اوپر راضی رہنا، اس کے فرائض، اس کے حقوق، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں قرآن مجید میں بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے بھی۔ اب دیکھیے کہ انسان جو ہے نا، انسان یہ اشرف المخلوقات ہے۔ کائنات میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی دوسری مخلوق انسان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ خلقت بیدی، انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بڑی اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا۔ اب یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے مرد بنا دے، جس کو چاہے وہ عورت بنا دے۔ یہ دنیا میں کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، نہ کسی جو ہے وہ میڈیکلی کسی کے اوپر جو ہے وہ کسی کا زور ہے کہ وہ کسی کو زبردستی مرد پیدا کر سکے یا اس کو عورت بنا سکے۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہے مرد پیدا کر دے، جس کو چاہے عورت پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الشورى میں بیان فرمایا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے پاس ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے اللہ چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے عطا کرتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا پھر اللہ کی مرضی، وہ چاہے تو بیٹے اور بیٹیاں ملا کے عطا کر دے۔ اور جسے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے، اسے بانجھ رکھ دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس جنس میں انسان کو پیدا کر دیا، مرد ہو یا عورت ہو، ہے تو وہ انسان ہے، وہ اللہ کی پیاری مخلوق، ہر ایک کے حقوق بھی ہیں، فرائض بھی ہیں۔ اس سلسلے میں اگر کوئی احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے کہ مجھے مرد بنا کے میرے اوپر اللہ نے ظلم کیا، یا پھر مجھے عورت پیدا کر کے اللہ نے ظلم کیا، تو اس کو صنف چینج کرنے کی بجائے اس کا مائنڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم نشے کے مریض کا ہم علاج کرتے ہیں، اسے ماہر نفسیات کے پاس لے جایا جاتا ہے، اور اسی طرح دیگر لوگوں کے پاس لے جا کے اس کی جو ہے وہ اس کو ایک نارمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح جس کو کوئی ایسا مسئلہ ہو رہا ہو، جس کو یوں محسوس ہو رہا ہو کہ مجھے اس جنس میں ہونا چاہیے تھا،
تو اس کی جو ہے وہ برین واشنگ کی جاتی، اس کو مطمئن کیا جاتا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرد پیدا کیا تو آپ کے حقوق بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ پابندی کی جائے تو انسان کی زندگی خوشباش ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عورت بنایا ہے تو اس کے ذمے بھی کچھ حقوق لگائے ہیں، کچھ فرائض لگائے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ اپنا پورا عمل درآمد کرے اور اس کی زندگی خوشباش ہو جائے۔ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین حمیدہ میں حقوق و فرائض بیان کیے ہیں، اور پھر جو ایسی مخلوق جو پیدائشی طور پہ جنس کے لحاظ سے معذور ہوتی ہے ان کے حقوق بھی اسلام میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے لبادے میں ایسے لوگ جو فقط ہوس کے پیچھے لگ کے اپنی جنس تبدیل کرواتے ہیں ان کے لیے یہ لعنت ہی لعنت ہے، اور خدا را ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ کہیں اس لعنت کا شکار ہم خود نہ ہو جائیں، اور اس کے خلاف جتنی بھی آواز اٹھائی جانی چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہ آواز اٹھانے کی کوشش کرنی ہے۔ امید ہے کہ اس پیغام کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور اس پیغام کو آگے پھیلانے میں ہماری ضرور مدد کیجیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔